اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ، دجال کے فتنے اور قیامت کی نشانیاں، کل کی حدیث کا باقی حصہ۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا، اول تو ہوں گے ہی بہت کم، اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی۔ ان کا امام ایک صالح شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ امام پچھلے پیروں پیچھے ہٹے گا تاکہ آپ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کرائیں، لیکن آپ علیہ السلام اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، بس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام فرمائیں گے، یہ دروازہ کھول دو، بس کھول دیا جائے گا۔ ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا، جن کے سر پر تاج اور جن کی تلواروں پر سونا ہوگا۔ دجال آپ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، اور ایک دم پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام فرمائیں گے، اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھائے گا، تو اسے ٹال نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اسے باب لد کے پاس پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ جب یہودی بدحواسی سے منتشر ہو کر بھاگیں گے، لیکن انہیں کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ملے گی، ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار اور ہر جانور بولتا ہوگا کہ مسلمانوں، یہاں یہودی ہے، آ کر اسے مار ڈال۔ ہاں، غرقت کا درخت یہودیوں کا درخت ہے، یہ نہیں بولے گا۔ اس حدیث کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں اور روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔